ایک تہائی حصہ قرآن پاک کا جو ہے یہ سائنس اور جغرافی اور ان چیزوں پر مبنی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے بات کی تھی سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ قرآن جو ہے یہ سائنس کے تابع نہیں ہے، سائنس قرآن کے تابع ہے۔ بگ بینگ تھیوری کی اگر بات کی جائے، بگ بینگ تھیوری اب جا کر سائنٹسٹ پروف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن اور جغرافی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جغرافیہ ایک ہمہ جہت نظم و ضبط ہے جو زمین اور اس کی انسانی اور فطری پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے بنی اور بدلی ہیں۔ قرآن مجید میں جغرافی کا ذکر کیسے اور کس طرح کیا گیا ہے، اور اسی پر تفصیلاً گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سید اسامہ ضیاء بخاری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جغرافی ہے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تفصیلاً بتائیے گا کہ زمین اور جغرافی کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً بڑا اہم موضوع ہے، اور قرآن کریم کو اگر سامنے دیکھا جائے تو قرآن پاک جو ہے یہ سرچشمہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ہمیں وہاں پہ رول ماڈل موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے طور پہ بھی، اور دنیا کے کوئی بھی ٹاپک لے لیں قرآن کریم اس کے حوالے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے جغرافی کیونکہ زمین کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس میں اس کو آبزرو کرنا، اس کو ریسرچ کرنا، اس کو ہم جغرافی کے طور پہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے قرآن پاک سے اس کو ریلیٹ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر، کیونکہ 6000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں، اور 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں قرآن اینڈ سائنس جو ہے اس کو بیان کر رہی ہیں، اور ایک تہائی حصہ قرآن پاک کا جو ہے یہ سائنس اور جغرافی اور ان چیزوں پر مبنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیں تو دین اسلام اور قرآن کریم کا بہت بڑا پورشن ہم چھوڑے ہوتے ہیں۔ اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی ایک مسلمان کی اور ایمان والے کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ یہ کیا بیان کر رہی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ کیا نہیں جانتے کہ جو ہم نے آسمان کو اور زمین کو کیسے پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ کیسے بنایا، لَاعِبِينَ۔ یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کیوں پیدا کیا، وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ دوسری آیت جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَكَ هَٰذَا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین جو ہیں ان کو تخلیق کیا ہے، کیا یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ دانش مند جو ہیں یہ اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اور بار بار اس بات پہ کہا گیا کہ زمین آسمان بنانا اور یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ بنیادی ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور اس لیے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ جب آپ نے ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، تو اس میں اندر یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں چیزیں بیان کی ہیں، بار بار اللہ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کیوں تدبر نہیں کر رہے، کیوں تفکر نہیں کر رہے؟ تو ہم سے اللہ تعالیٰ مقصد کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیسے کائنات بنی ہے، اس کا نظام کون ہے جو چلا رہا ہے، اتنی بڑی جو کائنات ہے اس کا نظام بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ ڈاؤٹ کے، بغیر کسی فالٹ کے اتنا زبردست قسم کا چاہ رہا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے بات کی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور یہاں پہ شامل کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس ہے یہ مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بندہ سائنس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ مذہب کے قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن دیکھیں ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ سائنس کے تابع نہیں ہے، سائنس قرآن کے تابع ہے۔ اور قرآن پاک نے جو انکشافات 1400 سال پہلے کیے ہیں وہ آج پروو ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح اگر بگ بینگ تھیوری کی اگر بات کی جائے، بگ بینگ تھیوری اب جا کر سائنٹسٹ پروف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں اولم یر الذین کفروا ان خلق السماوات والارض، اس میں کہا تھا فرمایا کہ جو کافر جو ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، اولم ینظروا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے پیدا کیا۔ اور وہاں پہ اتنی خوبصورت بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح یہ ایک گولے کی صورت میں اکٹھے تھے، جو بگ بینگ تھیوری کہہ رہی ہے، اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں یہ ایک گولے کی طرح اکٹھے تھے، مادہ اکٹھا تھا، نیبیولا اکٹھا تھا، لیکن وہاں پہ کیا ہوا، دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، زمین اور آسمان کو۔ تو جو آج سائنس پروو کر رہی ہے 1400 سال پہلے جو یہ پروو ہو چکا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے مقصد کی بات ہو رہی تھی کہ یہ مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کیوں تخلیق کیے، کیوں بنائے، اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں 2 آیات پہلے بھی بیان کی اور جی دیگر جو آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ اس میں میری نشانیاں دیکھیں. دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن سائنس کی کتاب ہے. سائنس نشانیاں SIGNS, ٹھیک ہے, زبردست، نشانیوں کی کتاب ہے. بالکل. آیات جو ہے اسے آیات کا سبحان اللہ. مطلب نشانیاں ہیں. اب نشانیاں جو اس قرآن پاک نے بیان کی ہیں ان پہ غور و فکر ہم نے غور و کرنا فکر ہے. کرنے اور کی یہ ضرورت اللہ ہے. تعالیٰ نے کیوں غور و فکر اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ جو خالق ہے, مالک ہے, جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے, وہ کون ہے بنانے والا, اس کی عبادت. پھر آگے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے, اللہ کی غلامی کرنی ہے. ایک خالق مالک جو آپ کو کہہ رہا ہے ویسا کرنا ہے. عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی, رمضان میں روزے رکھ لیے, بس زکوٰۃ یہ دے دی, سیزن بات مسلمان ختم. ہم ہیں, ایسا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوری ایک جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, تو آپ نے اللہ کی غلامی کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب دین اسلام کو پڑھا ہے, دین اسلام کو ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں قرآن پاک کا جو میں نے پہلے بات کی 1/3 حصہ اگر موجود ہے تو آج جتنے بھی سائنسی علوم جو دریافت ہو رہے ہیں, جن پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ان کا اصل منبع سرچشمہ قرآن پاک ہے. اگر آپ ایسٹرونومی کی بات کریں, آپ ایسٹرو فزکس کی بات کریں, آپ بیولوجی کی بات کریں, آپ فزکس کی بات کریں, آپ کیمسٹری کی بات کریں, ہر چیز کا بنیادی منبع مصدر قرآن کریم ہے. بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے. سائنس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر سائنسی علوم کو بھی جاننا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل, یہ بنیادی سوال ہے آج کے پروگرام کا. سچی بات ہے کہ اگر آج ہم من حیث القوم, من حیث المسلمان, اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً سائنسی علوم کی اگر آپ بات کریں تو بغداد میں سب سے پہلا میڈیکل کالج ہاسپٹل بنانے والے مسلمان ہی تھے. سب سے مثالیں موجود ہیں. جی کیمسٹری کے فادر کون ہے؟ امام جعفر صادق, اور پھر جابر بن حیان نے ان سے آگے لی. تو یہ سب مسلمان تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے آج فرق کر لیا دینی اور عصری تعلیم. حالانکہ دیکھیں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی تھی, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ کہتے ہیں سیاست بھی سیکھنی ہے تو دین سے سیکھیں. اسی طرح اگر آپ نے سائنس بھی سیکھنی ہے, وقت ہمارا جو ہے نا وہ کم ہے, ختم ہو گیا. بلکہ تو میرا خیال ہے جو اقبال کا آپ نے شعر سنا دیا نا, اسی سے ہم اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.